أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 2 آف دس عربک کورس۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے انٹروڈکشن کیا تھا تعلیم النحو، تعلیم الصرف کا، اور کچھ الفاظ اصطلاحات ہم نے پڑھی تھی، ان کی معنی ہم نے سمجھی تھی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم علم النحو کی شروعات کر رہے ہیں، اور آگے کچھ لیکچرز میں ہم وہی کریں گے، اس کے بعد پھر تعلیم الصرف کریں گے۔ علم النحو کا تعارف میں پچھلے لیکچر میں کر کے آیا ہوں۔ اس میں کچھ ایکسٹرا چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، میں صرف ان چیزوں کو اسکپ کر رہا ہوں جو آپ خود بھی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے، آپ کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ ان چیزوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمیں عربک لینگویج سیکھنی ہے، تو اس میں جو اہم چیزیں ہیں میں ان پہ آپ کو بھی فوکس کروا رہا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت شارٹ کورس ہوگا، مطلب ہمیں جلدی زیادہ چیزیں کور کرنی ہیں۔ اچھا، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں لفظ کی تعریف۔ ویسے تو لفظ اردو میں ایک ایسی آواز ہوتی ہے جس کی ایک مخصوص معنی ہو، لیکن یہاں پہ ہم لفظ اسے کہتے ہیں جو انسانی منہ سے نکلی ہوئی جو بھی آواز ہے، چاہے وہ مقصد والی ہو چاہے بے مقصد ہو، بے مقصد آواز ہو، ایک ایسی آواز جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، تو وہ بھی لفظ کہلائے گی۔ یعنی انسانی منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی آواز ہو اسے ہم لفظ کہیں گے۔ اب وہ لفظ اگر مقصد والا ہے تو اسے لفظ موضوع کہا جاتا ہے، اور اگر وہ لفظ بے مقصد ہے، بے معنی ہے، تو اس کو ہم لفظ مہمل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگی سمپل کلاسیفیکیشن۔ اب اس کی ایگزامپل جیسے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، رجل آدمی کو کہتے ہیں۔ اب یہ ایک مقصد والا لفظ ہم نے نکالا، ہم کہتے ہیں بوائے، گرل، اس کی کوئی میننگ ہے، لیکن ہم کوئی بھی ایسا ورڈ بول دے جس کا کوئی مطلب معنی نہ ہو، جیسے یہاں پہ ایک ایگزامپل لکھی ہوئی ہے دیز۔ اب دیز جو ہے اس کی کوئی معنی ہے ہی نہیں، یہ ورڈ عربک میں ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے، عربک پوری لینگویج میں یہ ورڈ ہے ہی نہیں، تو یہ لفظ مہمل ہے، کیونکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کی کوئی معنی نہیں ہے۔ انگلش میں ہم ایگزامپل لے لیں، جیسے ہم ورڈ کو WORD ورڈ یعنی لفظ، اس کی کوئی مخصوص معنی ہے، لیکن میں ورڈ کو ڈورڈ کر لوں، DORD ڈورڈ، اب ڈورڈ کی کوئی معنی، یہ تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں انگلش میں، تو مطلب یہ ہو گیا لفظ مہمل۔ اب لفظ موضوع ہے، کیونکہ مہمل ہے، اس کی کوئی جو مہمل ہوتا ہے وہ بے معنی ہوتا ہے، اس کا کوئی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لفظ موضوع کو ہم پڑھیں گے جس کی کوئی معنی ہو۔ لفظ موضوع جیسے پچھلے لیکچر میں بتا کے آیا کہ ایک ہوتا ہے مفرد لفظ اور دوسرا ہوتا ہے مرکب۔ مرکب وہ جیسے کپ بورڈ، بلیک بورڈ، کتاب اللہ، اب اگر عربی میں اس کی مثالیں لی جائیں، کتاب اللہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ایسے لفظ جن میں دو الفاظ ملے ہوئے ہوں، لیکن ایک ایسا اکیلا لفظ جو ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اور جو کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، جس میں اسم، فعل اور حرف، اس کو میں نے ڈیٹیل میں پچھلی ویڈیو میں کر لیا ہے، تو یہ نحو کا ہی ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جو ہم پچھلی ویڈیو میں آ گیا تھا، فرسٹ لیکچر میں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسم کی علامات، فعل کی علامات اور حرف کی علامات، یہ فی الحال ہم نہیں کریں گے، ان کو ہم بعد میں کریں گے، اور بعد میں جب آپ کو اسم اور فعل کا علم ہو جائے گا تو آپ خود ہی ان کی پہچان کر لو گے۔ تو ابھی علامات کو اگر آپ کریں گے تو آپ کو رٹا لگا کے یاد کرنی پڑیں گی علامات، جس کا کوئی فائدہ میرے نظر میں نہیں ہے، تو ہم اس ٹاپک کو ابھی اسکپ کریں گے۔ اب ہم آئیں گے اسم کی طرف۔
تھوڑا سا میں پورا نقشہ بتا دوں تعلیم النحو کا. یہ جو کتاب ہے اس کتاب کے ویسے تو بہت زیادہ فہرست میں بہت زیادہ چیزیں ہیں, بہت زیادہ کنٹینٹس ہم نے کرنے ہیں, لیکن اس کو اگر میں سمرائز کروں تو ہم 4 طرح کی چیزوں کا مطالعہ کریں گے اس کتاب میں. جو تعلیم النحو کی یہ جو کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے, یعنی بیسک تعلیم النحو میں ہم نے اگر یہ 4 چیزیں کی تو ہماری تعلیم النحو اس میں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. پھر اس ہر ایک چیز میں ٹاپکس بہت زیادہ ہی ہیں لیکن وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کیسے؟ جیسے تعلیم النحو کی یہ جو پوری کتاب ہے, ابھی تک جو پچھلے پیج تک تھا یہ ایک سمپل انٹروڈکشن ہو گیا. یہاں سے پہلے حصے کو آپ اسٹارٹ کریں. پہلے حصے کو آپ نام دیں. اب آپ نوٹس میں اپنے نوٹس میں نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں. تعلیم النحو کا حصہ نمبر 1, اسم کی تقسیم. اب پہلا حصہ ہے اسم کی تقسیم. ہمیں اسم کی ساری قسموں کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ ہم کر لیں گے اس کے بعد پھر نمبر 2 مرکبات کا تعارف یا مرکبات کا مطالعہ. مرکبات کے بارے میں پڑھیں گے جس کو ہم نے کہا مرکب, کمپاؤنڈ ورڈز. ایک مفرد لفظ ہیں جو کہ سنگل آتے ہیں, اور جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر جو لفظ بنتے ہیں ان کو مرکبات کہا جاتا ہے. تو مرکبات کا مطالعہ کریں گے سیکنڈ پورشن میں, جو کہ اس کتاب کا سیکنڈ پورشن آ جائے گا. اب یہ جو پورشن میں نے بتائے ہیں نا, یہ اس کتاب میں الگ الگ کیے نہیں ہوئے, یہ میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں. ویسے یہ کتاب میں اس طرح کے پورشنز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پہلے اسم کی تقسیم ہم نے سمجھ لی, اس کے بعد پھر ہم مرکبات کا بیان کریں گے. اس کے بعد تیسری چیز جو ہم کریں گے, جب مرکبات کے ٹاپکس ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم کریں گے معمولات کا بیان یا معمولات کا مطالعہ. اب معمولات کیا ہیں وہ آگے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو تیسری چیز یہ ہے, میم عین میم وا لام الف تا, معمولات کیا ہیں. اس کے بعد چوتھا اور جو لاسٹ ہوگا وہ ہوگا عوامل, عین واو الف میم اور لام, عوامل کا بیان. اب عوامل کا مطالعہ ہم آخر میں کریں گے. تو جب ہم یہ 4 چیزیں کر لیں گے تو ہماری تعلیم النحو کمپلیٹ ہو جائے گی. سب سے پہلے اسم کی تقسیم. اب اسم کی تقسیم ہم آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں, جو کہ انشاءاللہ 2 یا 3 لیکچرز میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے. اسی طرح سے مرکبات بھی 1-2 لیکچرز میں, معمولات بھی 1-2 لیکچرز میں, اور اس طرح سے یعنی تقریباً 15 سے 20 لیکچرز میں ہماری تعلیم النحو کا سارا سلیبس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ ساری ہم ایک جگہ پہ چیزیں نہیں کریں گے. تعلیم النحو جہاں پہ مجھے ضروری لگا تو میں پھر وہاں پہ تعلیم الصرف کے کچھ لیکچرز آپ کو پڑھا لوں گا. پھر اگین ہم تعلیم النحو پہ جمپ کریں گے, یا بیچ میں ہم دوسرے بھی کتب کو دیکھیں گے جیسے الطریقۃ العصریہ اور قصص النبیین. جہاں جہاں پہ ہمیں پریکٹس کرنی ہوگی ہم ان کو دیکھتے چلے جائیں گے, کیونکہ میں یہی چاہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹا کورس ہے تو آپ کے ساتھ ساتھ پریکٹس میں کرواتا جاؤں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اسم کی تقسیم کو. اسم کی تقسیم 4 بنیاد پہ ہوتی ہے. اسم کی تقسیم تعداد کی بنیاد پہ بھی ہوتی ہے, اسم کی تقسیم جنس کی بنیاد پہ بھی ہوتی ہے, اسم کی تقسیم کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کے بیسس پہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسم کی تقسیم اس کی آخر کی حالت کے مطابق بھی ہوتی ہے. ہم نے تعلیم النحو کی جو ڈیفینیشن پڑھی تھی, ہوپ فلی آپ کو یاد ہوگی کہ لفظوں کو جوڑ کر جملے بنانے کا طریقہ اور الفاظ کی آخر کی حالت معلوم کرنے کا علم. آخر کی حالت, اب وہ آخر کی حالت میں نے آپ کو مثالیں بھی پچھلے لیکچر میں دے دی تھی. زیادہ ہم سیم چیزوں کو بار بار ڈسکس نہیں کریں گے, اسی لیے جو لیکچر آپ سن رہے ہیں تو اس کو غور سے سنا کریں, اس کے نوٹس بنا لیا کریں, اس کو تھوڑا یاد کر لیا کریں تاکہ اگلے لیکچر میں وہ آسانی ہو. اب اس لیکچر میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہی چیزیں پھر آگے بھی یوز ہوں گی, تو میں بار بار ان چیزوں کا حوالہ تو دوں گا لیکن ان چیزوں کو بار بار ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ اس سے ٹائم زیادہ کنزیوم ہو جائے گا. تو اب اسم کی جو پہلی تقسیم ہے وہ کس بنیاد پہ ہے؟ تعداد کی بنیاد پہ. کیسے؟ آپ کہو گے کہ اسم جو ہے تعداد کی بنیاد پہ 3 کیٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. یہ بھی ہم پچھلے لیکچر میں کر کے آئے. واحد, تثنیہ, جمع. واحد 1 کو کہتے ہیں, تثنیہ 2 کو کہتے ہیں, جمع 3 یا 3 سے زائد کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی نمبر کے بنیاد پہ
اسم کو 3 پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا۔ دوسرا جنس کی بنیاد پہ، تو جنس کتنے ہوں گے؟ 2، مذکر و مؤنث، ٹھیک ہے۔ جنس کی بنیاد پہ وہ اسم کی دوسری تقسیم ہے، وہ بھی ہم آج ہی کریں گے۔ تو جنس کی بنیاد پہ اسم کو 2 میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پھر تیسری کیا تھی؟ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کے بیسس پہ۔ تو کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کے بیسس پہ بھی ہم کہیں گے کہ 2 قسمیں ہیں، ایک ہو گیا کامن ناؤن، دوسرا پراپر ناؤن، لیکن عربی میں ان کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ یعنی ابھی آپ صرف اپنے ذہن میں ایک خاکہ بناتے جائیں کہ اسم کو ہم کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ چوتھی جو قسم ہے وہ ہے کہ آخر کی حالت کے مطابق۔ اب اس کے مطابق 2 قسمیں ہوتی ہیں اسم کی۔ ایک ایسا اسم جس کی آخر کی حالت فکس ہوتی ہے، جو کہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی، اور دوسرا ایسا اسم ہوتا ہے جس کی آخر کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اب وہ کن صورتوں میں تبدیل ہوتی ہے وہ ہم سیکھیں گے تعلیم النحو میں۔ تو اس طرح سے اسم کی پہلی تقسیم کی ہم شروعات کرتے ہیں۔ اسم کی پہلی تقسیم تعداد کی بنیاد پہ۔ اسم یا تو 1 ہوگا، یا تو 2 ہوں گے، یا تو پھر 2 سے زائد ہوں گے۔ جیسے میں کہوں 1 آدمی رجل، 2 آدمی رجلانی، اور 3 یا 3 سے زائد آدمی ہوں گے تو رجال۔ تو اس طرح سے اب ان کے قاعدے ہیں یا یہ بے قاعدہ ہیں۔ اب یہی چیز ہمیں ابھی ڈیٹیل میں سمجھنی ہے۔ سب سے پہلے واحد کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ واحد جیسے سنگولر ہمیں یاد کرنے ہوتے ہیں، بوائے، گرل، ایگ، ایگل، یہ جو بھی الفاظ ہیں یہ ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں۔ جو واحد ہے وہ آپ کی ووکیبلری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی عربک ووکیبلری کتنی اسٹرانگ ہے۔ تو آپ جتنے الفاظ یاد کریں گے واحد الفاظ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ واحد کا کوئی قاعدہ و قانون نہیں ہے۔ تثنیہ یعنی 2، تثنیہ بنانے کا ایک مخصوص قاعدہ ہوتا ہے جو آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن میں آپ کو سمپل قاعدہ سمجھاتا ہوں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی لفظ ہے اس لفظ کو، یا جو بھی واحد ہے اس واحد کو جب آپ تثنیہ بنائیں گے تو اس کے آخر میں الف اور نون مکسور یا پھر یا اور نون مکسور لگانا ہے۔ اب مکسور کیا ہے؟ دیکھیں پچھلے لیکچر میں جو الفاظ ہم نے پڑھے وہ میں ابھی یوز کر رہا ہوں، پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مکسور یعنی وہ لیٹر جس کے نیچے کسرہ ہو، کسرہ یعنی زیر ہو۔ یعنی ہمیں کیا کرنا ہے کہ تثنیہ بنانے کے لیے جو بھی لفظ ہوگا اس لفظ کے آخر میں الف اور نون کے نیچے زیر دے دیں گے، پھر یا لگا کے، یا تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا لگا کے اس کے بعد نون کے نیچے زیر لگا دینا ہے۔ جیسے رجل یعنی آدمی، میں کہوں رجلانی، نون کے نیچے مجھے کیا دے دینی ہے؟ زیر دے دینی ہے۔ یہ مثال بھی آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ رجلانی، دیکھیں رجل کے آخر میں الف اور نون مکسور آ گیا، یعنی نون کے نیچے زیر آ گئی۔ پھر یا اور نون مکسور، رجلینی، رجلانی، رجلینی۔ یہاں پہ ایک چیز بس نوٹ کرنی ہے کہ الف نون اور یا نون جب ہم لاسٹ میں لگا رہے ہیں تو اس سے پہلے والا جو لفظ ہوگا اس پہ فتحہ یعنی زبر آئے گی، اس پہ فتحہ یعنی زبر آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی رجلانی میں جو لام ہے، یعنی الف نون سے پہلے کیا ہے؟ لام ہے، یعنی اس لفظ کا اوریجنل ورڈ کا جو لاسٹ لیٹر ہوگا اس پہ ہمیں کیا دینی ہے؟ زبر دینی ہے۔ رجلینی، یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ طلباء یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ رجلینی کی جگہ رجلینی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو رجلینی نہیں پڑھنا، کیونکہ اس طرح سے آپ لام پہ زیر یعنی کسرہ دے رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو جو اوریجنل ورڈ ہے اس کے لاسٹ میں پہلے فتحہ یعنی زبر دے کر اس کے بعد پھر آپ نے الف نون مکسور یا نون مکسور ایڈ کر دینا ہے۔ اس طرح سے آپ کا بن جائے گا۔ اب میں آپ سے کچھ پریکٹس کرواؤں گا، جیسے کتاب۔ اب میں جو لفظ بول رہا ہوں آپ ویڈیو کو پاز کریں، سوچیں، ان کا بنائیں، پھر میں ان کا صحیح جواب بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ کتاب، کتابانی، کتابینی، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا لفظ قلم، یہ سارے عربک کے لفظ، اس طرح سے میں آپ کے آہستہ آہستہ ووکیبلری بھی اسٹرانگ کروا رہا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ عربک میں ہوتے ہیں۔ قلم، قلمانی، قلمینی،
ٹھیک ہے، آپ ویڈیو کو پاز کریں، آپ خود اس کے نکالیں، اس کے بعد پھر میرا سنیں کہ آپ نے صحیح بتایا کہ نہیں بتایا، صحیح سوچا کہ نہیں سوچا۔ اسی طرح سے ولد، ولد بیٹے کو کہتے ہیں، یا لڑکے کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ولد۔ ولدانی ولدینی، اب ان کی میننگ کیا ہم نکالیں گے؟ دو لڑکے، ٹھیک ہے، دونوں کی میننگ سیم ہی ہوگی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ اگر یہ دو ہیں تو کیا ہم دونوں کے ایک دوسرے کے ریپلیسمنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں؟ یعنی جہاں پہ ہماری مرضی ہے کہ ہم ولدانی استعمال کریں یا ولدینی استعمال کریں، یا اس کا کوئی مخصوص قاعدہ ہے کہ ولدانی یہاں استعمال ہوگا اور ولدینی یہاں استعمال ہوگا؟ تو ایسا ہی ہے، اس کا ایک مخصوص قاعدہ ہے۔ یہ چیز آپ علم النحو میں آگے جا کے سمجھو گے کہ کہاں ولدانی استعمال کرنا ہے، کہاں ولدینی، کہاں کتابانی استعمال کرنا ہے تو کہاں کتابینی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ چلیں دوسری ایک دو مثالیں کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی تھوڑی وقف بھی ہو جائے۔ بنت، بنت یعنی لڑکی یا بیٹی۔ بنتانی، بنتینی۔ اس کے بعد امرأتن، امرأتن، امرأتن یعنی عورت۔ امرأتانی، امرأتینی، ٹھیک ہے۔ استاذ، استاذ یعنی ٹیچر۔ استاذانی، استاذینی۔ طالب، طالب نام بھی ہے اور طالب شاگرد کو بھی کہتے ہیں۔ ویسے شاگرد کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے تلمیذ، تلمیذ یعنی شاگرد۔ تلمیذانی، تلمیذینی۔ تو خیر اس طرح سے بہت آسان ہے، دیکھیں تثنیہ بنانا بہت آسان ہے۔ اب یہ آپ کی پریکٹس ہوگی، جو بھی لفظ ہے اس کے آخر میں آنی، اینی یہ لگا دینا ہے۔ چلیں اب جمع پہ آ جاتے ہیں۔ ہوپ فلی آپ کو تثنیہ ابھی ہی بنانا آ گیا ہوگا۔ اس طرح سے میری کوشش یہی رہے گی جو ہم ٹاپک پڑھتے جائیں وہ آپ کو کلیئر بھی کر دوں وہیں پہ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر آپ اتنے قابل ہو جائیں کہ آپ وہی لیکچر کسی اور کو بھی پڑھا سکیں، مطلب آپ کو ساری چیزیں آ رہی ہوں، آپ کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو کوشش میری انشاءاللہ یہی رہے گی۔ جمع، اب جمع تین یا تین سے زائد کو کہتے ہیں کیونکہ دو کے لیے ایک الگ لفظ ہے تثنیہ جو کہ ہم ابھی کر کے آئے۔ اب جمع کی دو قسمیں ہیں۔ عربی میں جمع ایک ایسی ہوتی ہے جو لفظ کے اصل حلیے کو بدلنے نہیں دیتی، یعنی اب واحد ہے نا، جیسے واحد ہم نے لیا فار ایگزامپل مسلم، مسلم یعنی ایک مسلمان، تو ہم اس کو اس کی اصل صورت کو بدلنا نہیں چاہتے، مسلم جیسے ہے ویسے ہی رہے، صرف اس میں کچھ چیزیں ایڈ کریں اور اس کا جمع بن جائے۔ جیسے ہم تثنیہ بنا رہے ہیں، اب مسلم کا اگر تثنیہ بنائیں تو کیا ہوگا؟ مسلمانی، مسلمینی۔ تو یہ جو تثنیہ بنا اس سے مسلم کی اصل صورت پہ مسلم جو مسلم کی ارینجمنٹ کی ہوئی ہے، میم سین لام میم، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، صرف کیا ہوا آخر میں کچھ حروف اس میں ایڈ ہو گئے، ایڈیشن ہوئی ہے، کوئی اس کی ری ارینجمنٹ نہیں ہوئی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی اس میں چینج تو آیا ہے لیکن ایڈیشن ہوئی ہے، ری ارینجمنٹ لیٹرز کی نہیں ہوئی۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جمع کی دو قسمیں کی ہیں۔ تثنیہ میں تو کبھی ری ارینجمنٹ نہیں ہوتی، تثنیہ میں تو صرف ہم نے ایڈیشن کی، یا تو الف نون مکسور ایڈ کر دو یا تو یا نون مکسور ایڈ کر دو، صحیح ہے نا؟ لیکن جمع میں دو قسمیں آتی ہیں۔ ایک ایسی جمع ہوتی ہے جس میں ہمیں آخر میں کچھ ایڈ کرنا ہوتا ہے تو جمع بن جاتی ہے، لیکن دوسری جمع کی قسم ایسی ہوتی ہے جس میں لفظ کا جو حروف ہوتے ہیں، جو بھی لیٹرز ہوتے ہیں وہ ری ارینج ہو جاتے ہیں، اور جو لفظ ہوتا ہے واحد ہوتا ہے وہ اپنی اصل صورت کو کھو بیٹھتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ جمع کی ایک قسم ایسی ہے جس کو دیکھ کے آپ اس کا واحد اسی میں سے نکال سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں صرف لاسٹ میں کچھ ایڈیشن ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ کو کوئی بھی تثنیہ دے دوں، آپ اس کا واحد مجھے تثنیہ کو دیکھ کے بتا لو گے۔ کیسے بتاؤ گے؟ آپ کو آخر میں سے الف نون مکسور اور یا نون مکسور یہ نکال دینا ہے تو آپ کو واحد مل جائے گا، آسان ہے نا؟ اسی طرح سے جمع میں دو ویرائٹیز آتی ہیں۔ ایک ایسی جمع جس کو دیکھ کر ہم اس کی اصل واحد کو وہیں سے نکال سکتے ہیں کیونکہ اس میں صرف ایڈیشن کی ہوئی ہوتی ہے کچھ لیٹرز کی۔ لیکن دوسری جمع ایسی ہے جس میں اصل حروف جو واحد کے اصل حروف ہوتے ہیں، لیٹرز ہوتے ہیں، ان کو ری ارینج کیا ہوا ہوتا ہے، تو ہم تب تک نہیں بتا سکتے جب تک ہمیں یاد نہ ہو، جب تک ہمیں اس کا واحد پتہ نہ ہو۔
تو اسی کے بیسس پہ جمع کی دو قسمیں کیا ہیں. ایک ہے جمع سالم، سین الف لام میم. سالم کہتے ہیں صحیح سلامت، یعنی سالم لفظ سلامت میں سے لیا گیا ہے، یعنی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. یعنی جو واحد ہے، واحد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، صرف واحد میں آخر میں کچھ ہم نے ایڈیشن کر دی، جیسے تثنیہ میں ہوتا ہے نا کہ تثنیہ میں آخر میں ہمیں الف نون یا نون ایڈ کر دیا. دوسری جمع ہے جمع مکسر. جو مکسر لفظ ہے وہ کسر میں سے لیا گیا ہے. کسر یعنی توڑنا. تو اس میں جو لفظ کی اصل صورت ہوتی ہے وہ تو ٹوٹ جاتی ہے، اور لفظ کے جو لیٹرز ہیں وہ ری ارینج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس جمع کو دیکھ کے اس کا واحد وہاں سے نہیں نکال سکتے. جب تک ہمیں اس کے واحد کا علم نہ ہو تب تک ہم اس کا واحد نہیں بتا سکیں گے. تو جمع سالم جو ہے اس میں جو سالم ہے یعنی صحیح سلامت جمع ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا واحد صحیح سلامت ہوگا، صرف اس کے آخر میں کچھ ایڈیشن ہوگی. تثنیہ کی ہی طرح اس میں ایڈیشن کیا کرنی ہے ہمیں. اب تثنیہ میں کیا تھا کہ ہم نے الف اور نون مکسور ایڈ کیا، یعنی آخر میں نون پہ کیا تھی؟ کسرہ یعنی زیر تھی. یا اور نون مکسور ہم نے ایڈ کیا تھا. یہاں جمع کی صورت میں ہم نے نون مفتوح ایڈ کرنا ہے. مفتوح یعنی فتحہ والا، یعنی زبر والا. لیکن اس میں کیا کیا قاعدے ہیں کہ واحد کے آخر میں یا اور نون مفتوح یا واو اور نون مفتوح ایڈ کرنا ہے، الف نہیں ایڈ ہوگا. جیسے تثنیہ میں کیا تھا؟ الف اور نون، یا اور نون. یہاں پہ ہے واو اور نون، یا اور نون. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دوسری بات کہ یہاں پہ جو نون ہے وہ مفتوح ہے. جمع کے لیے نون مفتوح لگتا ہے، نون مکسور یعنی زیر والا نہیں لگتا. تیسری بات کہ وا کے پہلے جو لفظ آئے گا، واو نون لگائیں گے نا جب ہم آخر میں، تو اس کے پہلے جو لفظ آئے گا یعنی اوریجنل ورڈ کا لاسٹ والا لیٹر جو ہوگا وہ مضموم ہوگا، یعنی اس پہ ضمہ یعنی پیش آئے گی. صحیح ہے. اور جو یا نون جس کے آخر میں لگائیں گے جمع کی صورت میں، تو اس سے پہلے والا یعنی اوریجنل ورڈ کا لاسٹ والا لیٹر وہ کیا ہوگا؟ وہ وہاں پہ مکسور ہوگا، یعنی وہاں پہ اس پہ کسرہ آئے گی. اب یہ تھوڑی میں ورڈ ٹرمنالوجی خود ہی مشکل استعمال کروں، ویسے میں زیر زبر بھی بول سکتا تھا. یہ اسی لیے کرو تاکہ آپ کی تھوڑی پریکٹس ہو جائے. ویڈیو کو پاز کریں، کیونکہ آپ نے اگر پچھلا لیکچر دیکھا ہے اس کو نوٹ کیا ہے تو آپ کو یہ مکسور مضموم ان لفظوں کا پتہ ہوگا. تو آپ ویڈیو کو پاز کیا کریں، ویڈیو کو تھوڑا پھر سے سنا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بات. ٹھیک ہے. یعنی میں نے یہ کہا کہ جب ہم واحد میں سے جمع سالم بنا رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ آخر میں واو اور نون ملا کے نون کو زبر دے دینی ہے. تو اس کی مثال مسلم، مسلمون ہے. ٹھیک ہے، نون پہ زبر دے دینی ہے، مسلمون ہے. اور پھر مسلمین ہے. کافر، کافرون ہے، کافرین ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہو گیا جمع سالم کا قاعدہ. لیکن یہ ہے جمع سالم مذکر کا قاعدہ. اب تثنیہ میں مذکر اور مؤنث کا کوئی نہیں تھا کہ یہ مذکر کے لیے یہ مؤنث کے لیے نہیں. یہاں پہ ہے جمع سالم میں مذکر اور مؤنث کے لیے الگ قاعدہ ہے. یہ ہوا مذکر کا قاعدہ کہ مسلمون ہے، مسلمین ہے، کافرون ہے، کافرین. اب میں آپ کو تھوڑی پریکٹس کرواتا ہوں. جیسے ایک لفظ میں کہوں گا آپ کو اس کو کرنا ہے، جمع میں کنورٹ کرنا ہے. جیسے میں کہوں کاتب، کاتب یعنی لکھنے والا، کتاب میں سے لیا گیا کاتب لکھنے والا. کاتبون ہے، کاتبین ہے. اب یعنی 3 یا 3 سے زائد لکھنے والے مرد. یہاں پہ مرد لازمی ملا کیونکہ یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے صالح، صاد الف لام ہا، صالح. صالح یعنی نیک، نیکوکار. صالحون، صالحین. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ 2 الفاظ دوسرے بھی پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی اچھی پریکٹس ہو جائے. جیسے طالب، طالبون، طالبین. خادم یعنی نوکر یا غلام، خادمون، خادمین. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا جمع سالم مذکر کا قاعدہ. اب جمع سالم کا مؤنث کا قاعدہ بہت آسان ہے. الف آخر میں الف اور تا لگا دینی ہے بس. مسلم، مسلمات. صالح، صالحات.
ٹھیک ہے، اب آپ کو کچھ پریکٹس کرواتا ہوں. کافر، کافرات، ٹھیک ہے. کاتب لکھنے والا، کاتبات یعنی لکھنے والی بہت ساری عورتیں. صحیح ہے. اس طرح سے ہم نے خادم کیا تو خادم کا کیا ہوگا؟ خادمات. کلیئر ہو گیا؟ تو یعنی جمع سالم بنانے کے اگر کوئی قاعدہ پوچھے، اگر وہ کہتے ہیں مذکر کے قاعدے بتاؤ تو اس کے آخر میں لگے گا اون این، مسلمون مسلمین، کافرون کافرین، طالبون طالبین. اور اگر کوئی پوچھے قاعدہ مؤنث کا بتاؤ، جمع سالم مؤنث کا، تو آپ کہو گے مسلمات، قانتات، صالحات، صائبات. اس طرح سے آپ نے بتا دینی. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے جمع سالم کے نارملی قاعدے بتاؤ تو آپ مذکر و مؤنث سب کے بتاؤ گے. طالبون طالبین طالبات. ٹھیک ہے، 2 مذکر کے ہیں، 1 مؤنث کا قاعدہ ہے. ہو گیا کلیئر؟ اس طرح سے جمع سالم کی ہم نے سمجھ لی. تو جمع سالم آپ ابھی ہی جو بھی میں آپ کو ورڈ دوں گا، امید ہے کہ آپ اس کا تثنیہ بھی بنا لو گے اور جمع سالم. اب تثنیہ اور جمع سالم میں فرق کیا ہے؟ اب ایک لفظ اٹھاتے اس کی ساری چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بھی تھوڑی میں آپ کو پریکٹس کرواتا ہوں. مسلم، مسلم کا پہلے تثنیہ بناتے ہیں. مسلم، مسلمانی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، مسلمات. اب صالح، صالحانی، صالحینی، صالحون، صالحین، صالحات. ٹھیک ہے. اسی طرح سے طالب، طالبانی، طالبینی، طالبون، طالبین، طالبات. تو یہ ہو گیا آپ کے 2 تثنیہ، پھر 2 جمع مذکر کے سالم، پھر جمع مؤنث کے سالم. کلیئر ہو گئے؟ اب آ جاتی ہے جمع مکسر یعنی ٹوٹی ہوئی جمع. ایک ایسی جمع جس میں ہم نے واحد کو توڑ کے بنانا پڑتا ہے، واحد کو ری ارینج کر کے بنانا پڑتا ہے. اب میں اگر آپ کو کہوں مسلمون ہے تو اس کا میں پوچھوں واحد کیا ہے، آپ صرف واو نون اس میں سے نکال دو کہ آپ کو کہ مسلم اس کا واحد ہے. اس طرح سے اگر میں کہوں قانتون ہے تو آپ کہو گے کہ قانت اس کا واحد ہے. پتہ چل رہا ہے نا؟ جیسے میں کہوں قاتلون ہے تو آپ کہو کہ قاتل اس کا واحد ہے، یا قاتلین کہوں قاتل اس کا واحد ہے. قاتلاتی کہوں تب بھی آپ کہو کہ قاتل اس کا، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں کچھ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں. لیکن ایک ایسی بھی جمع ہوتی ہے جس کو دیکھ کے آپ پتہ نہیں لگا سکو گے، کیونکہ اس کے کوئی رول نہیں ہوتا، اس کا کوئی مخصوص قاعدہ نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. اب جمع مکسر میں ایک ہوتی ہے قلت، ایک ہوتی ہے کثرت. اب دیکھیں جمع جو ہے عربی کے مطابق کیا ہے؟ 3 یا 3 سے زائد. تو اگر 3 سے لے کر 10 تک کے افراد ہیں، 3 سے لے کر 10 تک، تو وہ ہوتی ہے قلت. قلت کہتے ہیں کسی چیز کی کمی. تو 10 تک ہے تو جمع مکسر کی قلت کی قسم میں آ جائے گی. لیکن اگر 10 سے زائد ہیں، 10 سے کیا ہیں؟ زائد ہیں، تو وہ آ جائے گی کثرت. کثرت یعنی کسی چیز کا زیادہ ہو جانا. صحیح ہے؟ تو بہت آسان تھا، اتنا کوئی مشکل نہیں. جمع مکسر ٹوٹی ہوئی جمع ہے جس کا کوئی قاعدہ خاص نہیں ہوتا، کیونکہ وہ واحد کو ری ارینج کر کے بنائی جاتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اس میں اگر 3 سے 10 تک کے افراد ہوں گے تو وہ ہوگا جمع مکسر کی قلت کی قسم. جمع مکسر قلت، اور جمع مکسر کثرت وہ جس میں 10 سے زیادہ ہوں. سمپل ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قلت ہے کہ کثرت ہے؟ قلت کے 4 وزن ہیں جو کہ ہمیں یاد کرنے ہیں. اگر اب وزن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بھی میں وزن بولوں تو یہ سمجھیں کہ پیٹرن، وزن میں بول رہا ہوں پیٹرن کو. اگر اسی پیٹرن پہ جو لفظ آئے گا تو وہ اس وزن کا لفظ ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے جمع قلت کے 4 وزن ہوتے ہیں. یعنی اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ ایک جمع ہے، اس کے آخر میں اون اینا آتی نہیں ہے، یعنی جمع سالم یہ نہیں ہے. سمپل بات کہوں تو جمع سالم نہیں ہے جو جمع مکسر ہے. تو آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جمع مکسر ہے، لیکن مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قلت ہے کہ کثرت ہے؟ تو آپ کہو گے 4 پیٹرنز پہ چیک کرو. اگر 4 پیٹرن میں سے کسی پہ آ رہا ہے تو وہ قلت ہے، ادروائز کثرت ہے. سمپل. تو 4 پیٹرنز کون سے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھے ہوئے. نمبر 1 افعلن. ٹھیک ہے. افعلن. افعلن کے پیٹرن پہ کوئی آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جیسے یہاں پہ ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے. زراعن کیا ہے؟ جیسے لکھا ہوا ہے زراعن کی جمع ازرعن. تو زراع ایک واحد ہے، اس کا جمع ہم نے کیا ازرعن. تو ازرعن افعلن کے پیٹرن پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں کہتا
عذرعن تو یہ اس پیٹرن پہ نہیں آ رہا کیونکہ اس میں زبر زیر کی چینجنگ ہو رہی ہے. لیکن یاد رکھیں ایک بات, آخر کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے. آخر کی حالت کبھی بھی عربی کی فکس نہ سمجھا کرے. جیسے اس میں اگر میں کہوں افعلن, تو اگر میں کہوں افعلن, یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ افعلن لکھا ہوا ہے نا. اگر میں کہوں افعلن جو ہے وہ کیا قلت کی قسم ہے؟ تو آپ تو دیکھیے کہو گے نہیں, کیونکہ اس میں آخر میں لام زبر آ رہا ہے, اس میں تو لام پیش لکھی ہوئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, آخر کی حالت میں ویریشن آ سکتی ہے. آخر کی حالت یعنی آخری جو لیٹر ہوگا نا اس کی حرکت پہ تبدیلی آ سکتی ہے. یہ آپ کو ایکسیپشن رکھنی ہے. اس کے علاوہ بقایا چیزیں سیم ہونی چاہیے. یعنی اس کی سمپل اگر میں مثال دے دوں, ہم دوسری پہ آ جاتے ہیں. ایک تو ہوا افعلن. افعلن کے پیٹرن پہ اگر کوئی چیز آئے گی, کوئی بھی لفظ آئے گا تو وہ جمع قلت کی قسم ہے. دوسرا ہے افعالن. اب افعالن سے جیسے ثوب سے اثواب, ٹھیک ہے. جیسے ایک لفظ ہے ابواب, ابواب الف با واو الف بے. اگر میں کہوں ابوابن تو آپ کہو گے ابوابن افعالن کے پیٹرن پہ آ رہا ہے. کس پیٹرن پہ؟ افعالن. ابوابن افعالن. دیکھیں ایک دوسرے سے پیٹرن میچ کر رہا ہے. تو آپ دیکھو گے کہ کیا یہ قلت ہے کہ کثرت ہے. تو جب کوئی نیو طالب علم ہوتا ہے نا, وہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار یہاں پہ تو افعالن کتاب میں لکھا ہوا ہے اور آپ بتا رہے ہیں ابوابن بتا رہے ہیں, تو نہیں یہ نہیں آئے گا قلت میں. لیکن ایسا نہیں ہے. آخر کی حالت کو اگنور کرے, بقایا چیزیں آپ نے سیم رکھنی ہے. تو اگر میں کہوں ابوابن اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے افعالن, تو یس دس از جمع مکسر قلت. لیکن اگر میں کہوں ابوابن تو یہ آپ کہیں گے کہ نہیں یہ قلت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلا جو لیٹر ہے اس میں ہم چینجنگ برداشت نہیں کریں گے. ہاں آخر کی حالت میں ہم فلیکسیبلٹی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ اب چار وہ پیٹرن کون سے؟ یہ چار پیٹرن آپ کو قلت کے اپنے ذہن میں ہونے چاہیے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی لفظ آ جائے تو آپ ان چار پیٹرنز پہ چیک کرو. اگر وہ چار پیٹرن میں سے کسی ایک سے میچ کر رہا ہے تو یعنی یہ قلت کی مثال ہے, ادروائز یہ کثرت کی مثال ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کون سے چار پیٹرن ہیں؟ افعلن, افعالن, افعلتن, فعلتن. یہ چار وزن اگر ان کے پیٹرن پہ, ان چار اوزان پہ, وزن پہ اگر کوئی بھی لفظ آ رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جمع قلت ہے. اسی طرح سے اب جمع کثرت وہ جس میں 10 سے زائد افراد پر دلالت کی جائے, یعنی 10 سے زائد. ٹھیک ہے, اب ہم مکسر کی قسمیں پڑھ رہے ہیں نا, اس میں کوئی مخصوص قاعدہ نہیں ہوتا. اب اوپر دیکھیں افعلن, افعالن, افعلتن, فعلتن. یہ دیکھیں اس میں کوئی مخصوص قاعدہ نہیں ہے. جیسے جمع سالم میں ایک قاعدہ تھا اون, این, آتی, یہ ایک مخصوص قاعدہ تھا نا. اس میں کوئی مخصوص قاعدہ نہیں ہے. کبھی کس طرح سے بن رہی ہے جمع تو کبھی کس طرح سے بن رہی ہے. اس طرح سے جمع کثرت. اب جمع کثرت کی پھر سے دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اس کو اگر سمپل کریں, ہم سارا خاکہ میں آپ کو پھر سے بتاؤں. جمع کی ہوئی دو قسمیں, جمع سالم, جمع مکسر. سالم میں مذکر مؤنث دو قسمیں ہو گئی. پھر جمع مکسر کی قلت کثرت دو قسمیں ہو گئی. آخر میں بس کثرت کی دو قسمیں جو آپ نے یاد کرنی ہے. ایک ہوتی ہے جمع منتہی الجموع اور جمع غیر منتہی الجموع. منتہی الجموع اور غیر منتہی الجموع کانسیپٹ کو فی الحال اس میں اخذ کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو کانسیپچولی تھوڑی سمجھنا مشکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہم ڈائریکٹ مثالوں پہ آ جاتے ہیں تو وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ڈائریکٹ ایک مثال بتاتا ہوں. ایک لفظ یاد کر لیں, اگر اس لفظ کے پیٹرن پہ یا جس کو ہم کہتے ہیں وزن پہ, اگر اس لفظ کے وزن پہ کوئی بھی لفظ آ رہا ہے تو وہ منتہی الجموع ہے, ورنہ غیر منتہی الجموع ہے. بس سمپل. ٹھیک ہے, اور وہ لفظ ہے مسجد کا جمع. مسجد کا جمع کیا ہوتا ہے؟ مساجد. مسجد کا جمع ہوتا ہے مساجد. مساجد کے وزن پر اگر کوئی بھی لفظ آ جاتا ہے تو وہ ہوگا جمع منتہی الجموع. لیکن اگر جو لفظ مساجد کے وزن سے باہر ہے اور پیچھے قلت کے بھی چار وزن سے باہر ہے تو وہ آ جائے گا جمع غیر منتہی الجموع. سمجھ آ گئی بات؟ مساجد کے وزن کے کچھ میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. جیسے کواکب. ٹھیک ہے, جیسے قاعدہ ہوتا ہے نا, قاعدے کی جمع ہوتی ہے قواعد. نفل نماز پڑھتے ہیں ہم تو نوافل. ٹھیک ہے, نوافل, قواعد, کواکب, مساجد. اس طرح کا جو وزن ریپیٹ ہو رہا ہے
اگنورنگ دا لاسٹ لیٹر. یاد رکھیں یہ بات بس آپ نے ذہن نشین کر دینی ہے کہ عربی میں آخر کی حالت کو بس فکس ہم نے نہیں رکھنا. آخری لیٹر کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو ہم نے فکس نہیں رکھنا, وہ چینج ہو سکتی ہے. مطلب اگر میں کہوں کہ مساجدن کے وزن پر آئے اور اگر کل کوئی ایسا لفظ آ جائے جیسے قواعدن آ جائے تو آپ کہو گے نہیں یہ تو میچ نہیں کرنا. نہیں, میچ کر رہے ہیں. آخر کی حالت کو اگنور کریں, آخری لیٹر کی حالت کو اگنور کریں. قواعدن, 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 قواعدہ, قواعدی, قواعدو, یہ سارے مساجد کے وزن پہ میچ کر رہے ہیں کیونکہ آخر کا جو دال ہوگا قواعد کا اس کو ہم اگنور کریں گے, اس کی حرکت کو اگنور کرنے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اب سمرائز کریں سارے اس ٹاپک کو. تو ہم نے پہلے پڑھا واحد, واحد ہمیں یاد کرنے ہوتے ہیں. پھر تثنیہ, آنی عینی لگا دیں جیسے مسلم سے مسلمانی مسلمینی. پھر جمع, جمع پہ جب ہم آئے تو جمع ایک ایسی تھی جس میں اصل حیت تبدیل نہیں ہو رہی تھی, اصل صورت واحد کی وہی رہ رہی تھی, جس میں آخر میں ہم نے اون این لگا دیا تو مذکر بن گیا, آتی لگا دیا تو مؤنث بن گیا. ٹھیک ہے. پھر جمع مکسر پہ جب آئے تو مکسر میں اگر 3 سے 10 کے درمیان ہے تو قلت ہے, اگر 10 سے زیادہ ہے تو کثرت ہے. قلت کے 4 پیٹرن ہوتے ہیں, اگر ان پیٹرن پہ فالو کر رہا ہے ورڈ تو یعنی وہ قلت ہے, ادروائز وہ کثرت کی کیٹیگری میں ہم ڈال دیں گے. اب وہ کون سے ہیں 4 لفظ؟ وہ ہے افعول, افعال, افعلۃ, فعلۃ. ان چاروں کے وزن پہ نہیں آ رہا تو کثرت. کثرت میں پھر اگر وہ مساجد کے پیٹرن پہ فالو ہو رہا ہے تو وہ منتہی الجموع ہے, ادروائز غیر منتہی الجموع. اور غیر منتہی الجموع کے اب اس کے وزن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب غیر منتہی الجموع مطلب اب جو پیچھے کسی بھی کیٹیگری میں کوئی فال نہیں کر رہا تو آپ اس کو ڈائریکٹ کس کیٹیگری میں ڈال دو گے؟ غیر منتہی الجموع کے کیٹیگری میں ڈال دو گے. یہ آپ کے اسکرین کے سامنے بہت ساری ایگزامپل لکھی ہوئی ہے غیر منتہی الجموع کی, جو نہیں کہیں پہ فٹ ہوا اس کو غیر منتہی الجموع میں ڈال دیا. سمجھ آ گئی بات؟ اب اس کی ایک مشق ہے جو کہ تدریب النحو کی کتاب میں وہاں پہ ہم نے سولو کرنی ہے. تو وہ ہم سولو نہیں کریں گے, میں صرف اس میں سے 3-4 الفاظ آپ کو سولو کرواؤں گا, باقی آپ نے خود کرنی ہے. یہ ساری پریکٹس ہے آپ کی. پھر ہم جنس کی بنیاد پہ اسم کی تقسیم سیکھیں گے. تدریب النحو کی کتاب میں نے کھول لی ہے. اس کتاب میں صرف آپ کو مشقیں ہی ملیں گی, وہ مشقیں آپ کو حل کرنی ہوتی ہیں. تو پہلی مشق ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے, تاکہ ہم شروع سے اس کتاب کو کرتے ہیں. پہلی مشق ہے کہ اسم, فعل اور حرف کی پہچان کرنی ہے. ہم نے ایک ٹاپک پیچھے چھوڑا ہے جو کہ اسم, فعل اور حرف کی علامات. تو ابھی ہم نے علامات نہیں کی کسی کی, تو اس مشق کو آپ کیا کرو گے؟ ابھی اسکپ کرو, کیونکہ وہ ٹاپک ہم نے اسکپ کیا ہے. دوسرا جو اچھا اس میں یاد رکھیں کہ یہ جو تدریب کی کتاب ہے اس میں الفاظ دیے ہوتے ہیں, ان کو پہچاننا پڑتا ہے. پھر آیات دی ہوئی ہوتی ہیں قرآن پاک کی, اس میں سے بھی پہچاننا ہوتا ہے. تو آیات کو ہم ابھی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے کیونکہ آیات ابھی آپ نہیں سمجھ سکو گے, ابھی آپ کو یہ چیزیں مشکل لگیں گی. ہمیں اپنی سمپل ورڈز پہ فوکس کرنا ہے. دوسری یہ جو ابھی ہم کر کے آئے نا اسی کی یہ مشق بھی ہے. یعنی جب آپ یہ سارا پڑھ لو جتنا میں نے پڑھایا, اس کے بعد آپ یہ مشق ضرور کرنا تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. اب یہ اس میں سوال کیا کہہ رہا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ میں واحد, تثنیہ اور جمع کی نشاندہی کریں. صرف ہمیں پہچاننا ہے کہ واحد, تثنیہ اور جمع کون سا ہے. لیکن اگر جمع ہے, نیز جمع ہونے کی صورت میں یہ وضاحت کریں کہ جمع مکسر ہے یا سالم, جمع قلت ہے یا جمع کثرت, جمع منتہی الجموع ہے یا غیر منتہی الجموع. یعنی اگر جمع ہے تو آپ نے پوری اس جمع کی وہ ساری کیٹیگریز بتانی ہے, اس کی ساری کلاسیفیکیشن سمجھانی ہے. جیسے اب اس کی پہلی لائن ہم سولو کر لیتے ہیں, بقایا جو ہے وہ آپ نے خود کرنے ہیں. ٹھیک ہے سارے, بلکہ 2 لائنز میں آپ کو کرواتا ہوں. ربن, رب, اب یہ کیا ہے؟ واحد ہے. رب یعنی پالنہار. ٹھیک ہے, رب واحد ہے, واحد کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا. حدائق, حدائق اب کس وزن پہ آ رہے ہیں؟ آپ تھوڑا وزن چیک کریں. کیا یہ تثنیہ ہے؟ پہلے تو اب تثنیہ سے سٹارٹ کریں. کیا یہ تثنیہ ہے؟ ہاں تثنیہ ہوگا تو آخر میں نون آئے گا, تو یہ تثنیہ نہیں ہے. کیا یہ جمع سالم ہے؟ جمع سالم کے کیا تھے اصول؟ مسلمون, مسلمین, مسلمات. نہیں, یہ اس پہ بھی میچ نہیں کر رہا. جمع قلت ہے. اب جمع مکسر پہ آئے تو مکسر پہ پہلے قلت. قلت کے 4 وزن چیک کریں. افعول, افعال, افعلۃ, فعلۃ. یہ 4 وزن پہ اس پہ نہیں لگ رہے. پھر ہم آ جاتے ہیں جمع کثرت پہ. جمع کثرت میں پہلے دیکھیں گے منتہی الجموع ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر غیر منتہی الجموع ہے. منتہی الجموع میں کون سا میں نے وزن بتایا تھا؟ مساجد, حدائق. دیکھیں میچ کر رہا ہے. مساجد, حدائق, دونوں ایک ہی پیٹرن پہ ہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ حدائق جو ہے وہ جمع کثرت کی منتحل جمع کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ ہو گیا، بہت آسانی چیزیں، اس طرح سے اگر آپ پریکٹس کرو گے تو۔ الاخیارو، اخیارو، اس میں جو ال آتا ہے نا کسی بھی لفظ میں، وہ بس ایک ایڈیشن ہے، ال کو آپ نکال دیں، آپ نے اخیارو اس کو کنسیڈر کرنا ہے جہاں پہ بھی ال آ رہا ہے تو۔ الاخیارو یعنی اخیارو، اخیارو تسنیہ نہیں ہے کیونکہ آخر میں نون نہیں ہے، اور اس میں یہ جمع سالم بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا کیا ہے، اونا اینا آتی، یہ تینوں کیٹیگریز اس میں نہیں لگ رہی۔ اس کے بعد پھر جمع قلت کو دیکھیں تو قلت میں افعالن، افعلن، افعالن، اب دیکھیں قلت میں دوسری کیا تھی، افعالن، اخیارو، افعالن، اخیارو۔ دیکھیں آخر کی حالت میں نے کہا تھا کہ اگنور کرنی ہے، تو آخر کے لیٹر کو آپ اگنور کریں تو افعال، اخیار دیکھیں ایک جیسے آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، جمع قلت کی مثال ہے۔ اب کتب، کتب کتاب کی جمع ہوتی ہے، اس کو جب آپ دیکھو گے کسی میں بھی لائے نہیں کر رہا، یہ جو ہے جمع غیر منتحل جمع کی مثال ہے۔ مسلماتن، اب یہ کس کی مثال ہے، جمع مؤنث سالم کی مثال ہے۔ الصادقین، اب یہاں پہ دو ہمیں شک آ رہے ہیں کہ یا تو یہ تثنیہ ہے یا تو جمع مذکر سالم ہے، لیکن یہ جمع مذکر سالم ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں نون مفتوح آ رہا ہے، کیونکہ جو تثنیہ ہوتا ہے اس میں نون مکسور یعنی زیر والا آتا ہے، وہ اگر اس کا تثنیہ بناتے تو وہ ہوتا صادقینی، صادقانی، صادقینی، صادقین، صادقون، یہ کیا ہے، یہ اس کے جمع مذکر سالم ہے، تو یہ جمع مذکر سالم کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ الاعلون، الاعلون، اب اعلون جو ہے اس کو بھی آپ اسی طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، ال کو نکال دیں، اعلون۔ اب اعلون جو ہے وہ پہلی بات تو تثنیہ میں نہیں آ رہا، اس کے بعد پھر جب ہم اس کو جمع کے دیکھیں گے تو جمع سالم کی ظالم کی بھی کوئی نشانی اس میں نہیں رکھ رہی، اگر اعلون ہوتا تو یہ جمع سالم مذکر ہوتا، لیکن اعلون ہے تو یہ اس میں نہیں آئے گا، تو پھر ہم چیک کریں گے اس کو کس میں، جمع قلت میں، تو افعلن، افعالن، افعلتن، فعلتن، ان چاروں اوزان پہ، ان چاروں پیٹرن پہ بھی نہیں آ رہا، مساجد کے وزن پہ بھی نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ کہ یہ جمع غیر منتحل جمع کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ مسجدانی، یہ تثنیہ ہے کیونکہ آخر میں نون مکسور آ رہا ہے، اس سے پہلے الف آ رہا ہے، مسجدانی، مسجد سے مسجدانی، یہ تثنیہ بن گیا۔ اس طرح سے آپ نے یہ سارے سوالو کرنے ہیں، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، آپ نے یہ سارے لفظ کرو گے انشاءاللہ اس ایکسرسائز کے اینڈ تک آپ ان سب کی پہچان کرنا سیکھ لو گے۔ اب ہم کرتے ہیں اسم کی دوسری تقسیم جنس کی بنیاد پہ، چلیں تو اب ہم نے اسم کی دوسری تقسیم اسٹارٹ کی ہے۔ اب اسم کی کل کتنی تقسیم تھی، 4، تعداد کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر، کامن اینڈ پراپر کی بنیاد پر، اور آخر میں تھی اسم کی آخر کی حالت کے مطابق کہ وہ فکس ہے کہ نہیں ہے، اگر فکس ہے تو وہ کیا ہے، اگر فکس نہیں ہے تو وہ کیا ہے۔ تو اب ہم دوسری تقسیم کر رہے ہیں جنس کی بنیاد پہ، یہ بہت سب سے آسان تقسیم یہی ہے، اسم یا تو مذکر ہوگا یا تو مؤنث ہوگا۔ اب اگر مذکر ہے تو مذکر کی کوئی خاص نشانی نہیں ہے، مذکر ہمیں یاد کرنے ہوں گے، ہمیں ووکیبلری اپنی اسٹرانگ کرنی ہوگی تو ہمیں مذکر آ جائیں گے۔ اب جو مؤنث ہے، مؤنث کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ نشانیاں ہر بار اس چیز کی دلالت نہیں کریں گی کہ یہ پکا مؤنث ہے، نہیں، نشانیاں جہاں بھی ہم علامات پڑھتے ہیں نا وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں لیکن کنفرمیشن نہیں دیتی، یہ یاد رکھیں۔ علامات کیا کریں گی، ہمیں ہیلپ کریں گی لیکن کنفرمیشن کسی چیز کی نہیں دے سکتی۔ تو علامت تانیث، تانیث ورڈ مؤنث میں سے لیا گیا ہے، تانیث کی علامات یعنی مؤنث کی علامات کیا ہیں، مؤنث کی 3 علامات ہوتی ہیں، یا تو آخر میں تائے متحرکہ ہو، تا متحرکہ، جیسے فاطمہ، دیکھیں فاطمہ کے آخر میں ایک چھوٹی سی گول تا جس کو ہم کہتے ہیں، گول تا آپ نے سنا ہوگا، تو گول تا جو ہوتی ہے وہ مؤنث کی نشانی ہوتی ہے، فاطمۃ، ظلمۃ، یہ جو ہے نا اس طرح سے ہم مؤنث کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے۔ تو مؤنث کی ایک علامت ہے، اور وہ علامت جو ہے ایک تو یہ تا متحرکہ، اب یہ ہمیں ہیلپ کرے گا مؤنث کو ڈھونڈنے میں، لیکن ہر بار کنفرمیشن نہیں دے سکتا، کچھ ایکسیپشنل کیسز یہاں پہ بھی آتے ہیں لیکن وہ کم ہیں، بہت زیادہ کم ہیں، وہ جب آئیں گے تب آپ کو بتائے جائیں گے کہ ہاں یہ جو ہے ایکسیپشنل کیس ہے۔ اس کے آگے میں ایک مثال بھی آپ کو دے دوں گا۔
فاطمتو، ٹھیک ہے، اس طرح سے ناقتو، شجرتو، اس طرح کی جو گول تا آتی ہے وہ علامت تانیث یعنی مؤنث کی علامت ہے۔ مؤنث کی 3 علامات ہیں ٹوٹل، ایک تو یہ ہوگی، دوسری جو ہے وہ ہے الف مکسورہ زائدہ۔ الف مکسورہ زائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ لفظ آپ کو یاد تو کرنا پڑے گا، ہے تو تھوڑا مشکل۔ مکسورہ زائدہ ایسا لفظ ہوتا ہے، ایسا الف ہوتا ہے جو کہ کھڑا کے فارم میں آتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا قاعدے میں ایک چھوٹی سی الف ہم دے دیتے ہیں یا کے اوپر یا کسی بھی لیٹر کے اوپر، تو اس لیٹر کو ہم آ کی آواز سے پڑھتے ہیں، جیسے حبلا۔ اب دیکھیں حبلا کے اوپر، لام کے اوپر ایک چھوٹی سی الف ہے، ویسے تو حبلا کے بعد یا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں معنا، ٹھیک ہے، تو حبلا۔ اب حبلا جو ہے اس میں ایک چھوٹی سی الف ہے جو کہ اوپر، اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ زائدہ۔ اگر یہ آ جائے تو یہ بھی علامت ہے کس چیز کی؟ کہ یہ تانیث ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ علامت جو ہے وہ ہمیں کنفرمیشن نہیں دیتی لیکن ہیلپ کرتی ہے، تو اس طرح کی اگر ہم علامت دیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں ایک فوراً ایک آئے گی کہ ہاں یہ مؤنث ہو سکتا ہے۔ کیا کہیں گے ہم؟ مؤنث ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم لکھتے ہیں نا موسیٰ، عیسیٰ۔ اب موسیٰ اور عیسیٰ دونوں ویسے تو مذکر ہیں، کیا ہیں وہ؟ نر ہیں، یعنی مذکر ہیں، یعنی کسی مرد کے نام ہیں، لیکن ان کے آخر میں بھی اس طرح کی نشانی آتی ہے، الف مکسورہ زائدہ ان کے آخر میں بھی تو آتا ہے نا۔ لیکن اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو علامت تانیث ہیں، یہ جو نشانیاں ہیں تانیث کی، مؤنث کی، یہ صرف ہمیں ایک ہیلپ کرتی ہیں لیکن کنفرم ہم نہیں بتا سکتے۔ تو موسیٰ کو دیکھیں، اگر کوئی نیا طالب علم ہوگا وہ تو کہے گا موسیٰ کے آخر میں الف مکسورہ آ رہا ہے تو یہ مؤنث ہے، لیکن حقیقتاً وہ تو مذکر ہے۔ تو یہ چیز آپ نے تھوڑا کامن سینس بھی اپلائی کرنا ہے، کچھ چیزوں کی میننگ آپ کو پتہ بھی ہوتی ہے، تو آپ وہاں پہ اس چیز کو تھوڑا غور کریں پھر جواب دیا کریں۔ تو الف مکسورہ زائدہ ہمیں جہاں ملے گا تو وہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہو سکتا ہے۔ تیسرا ہے الف ممدودہ زائدہ۔ اب الف ممدودہ زائدہ کیا ہے؟ آخر میں الف ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو، حمزہ کے اوپر پھر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، کیونکہ آخر کی حالت کو ہم فکس نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، آخر کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے، حمراء یا حمراء یا حمرائی، ٹھیک ہے۔ تو حمراء، یہ اس کو الف ممدودہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اس کو کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، حمراء۔ اس طرح کا جو بھی لفظ آ جائے اس کی بھی ہم شک میں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ مؤنث ہو سکتا ہے، کیونکہ الف ممدودہ مؤنث کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو جب یہ 3 نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ جائے تو آپ فی الحال، کیونکہ آپ کو ایکسیپشنل کیسز کا نہیں پتہ، تو آپ یہی کہو گے کہ ہاں یہ مؤنث ہے، کیونکہ ابھی آپ نیو طالب علم ہو، آپ کو فی الحال ابھی اتنا نہیں پتہ کہ کون سے مؤنث ہیں کہ نہیں ہیں۔ جہاں پہ ایکسیپشنل کیسز کہاں پہ، جیسے موسیٰ اور عیسیٰ والا میں نے ایکسیپشنل کیس آپ کو بتا دیا کہ اس میں حالانکہ الف مکسورہ آ رہا ہے لیکن یہ پھر بھی مذکر ہے۔ تو اس طرح سے جہاں پہ آئیں گے تو وہاں پہ آپ کو یاد ہو جائیں گے، لیکن ابھی آپ کے لیول پہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کوئی بھی لفظ اور ان الفاظ میں ان 3 میں سے کوئی نشانی آ رہی ہے، یعنی تائے متحرکہ ہے یا الف مکسورہ زائدہ ہے یا الف ممدودہ زائدہ ہے، تو آپ کہہ دو کہ ہاں یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس طرح سے مؤنث کی قسمیں ہم پڑھیں گے۔ اب مؤنث جو ہے یہ سمپل کلاسیفیکیشن ہے، یہ ویسے آپ کو پہلے آپ خود ہی پڑھو گے تو آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑی مشکل لگے، لیکن آپ کو سمپل سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم صرف زندہ چیزوں کو مذکر اور مؤنث نہیں کہتے، ہم غیر جاندار چیزوں کو بھی مذکر اور مؤنث کی طرح کرتے ہیں۔ جیسے میں کہوں یہ میری کرسی ہے، کرسی کے لیے یہ میرا نہیں میں استعمال کرتا کہ یہ میرا کرسی ہے، دیکھیں یہ ایک غلط فیل ہو رہا ہے نا، تو ہمیں پتہ ہے کہ کرسی جو ہے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ستارے، چاند، اب چاند جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے۔ جیسے چاند نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے چاند نظر آ رہی ہے، تو یہ دیکھیں فرق ہے نا۔ تو اسی طرح عربک میں بھی مذکر اور مؤنث صرف جانداروں کے لیے نہیں ہوتے، غیر جانداروں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ مؤنث جو جاندار ہو اس کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی، کیونکہ وہ حقیقت میں مؤنث ہے، وہ حقیقت میں ایک مذکر اپنا رکھتا ہے اور وہ مذکر کے ساتھ یعنی کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ میٹ یعنی میلاپ کر سکتا ہے، تو وہ حقیقت میں مؤنث ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ غیر جاندار ہیں، جن کا کوئی مذکر ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے یا جن کا کوئی مؤنث ایگزسٹ کرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے بھی کچھ مذکر ہیں، جیسے کتاب،
کتاب جو ہے وہ عربی میں مذکر ہے تو اس کا کوئی مؤنث نہیں ہے، کتاب کا تو کوئی مؤنث تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ غیر جاندار چیزیں ہیں یہ، تو غیر جاندار جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں مؤنث لفظی۔ لفظی یعنی وہ لفظوں میں مؤنث ہے، حقیقت میں مؤنث نہیں ہے، صرف الفاظ میں ان کو ہم نے مؤنث کنسیڈر کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اسی طرح سے مؤنث کی پہلی تو یہ قسم ہے۔ اگر آپ سے پوچھے مؤنث کی قسم کیا ہے، آپ کو کہ اگر جاندار ہے تو حقیقی مؤنث ہے، اگر غیر جاندار ہے تو لفظی مؤنث ہے، ختم بات، بہت آسان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر سے کوئی کہے تو اگر حقیقی یا لفظی ہے تو اس کی اگین آپ کلاسیفیکیشن کریں یا مؤنث کی کوئی دوسری تقسیم آپ بتائیں تو آپ کہو گے کہ مؤنث ایک ایسے ہیں جو کہ علامت کے ساتھ آتے ہیں۔ تو اوپر جو ہم نے 3 علامات پڑھی نا، کون سی؟ کوئی پوچھے مؤنث کی علامات کیا، آپ کہو گے تائے متحرکہ یعنی گول تا، الف مکسورہ زائدہ، الف ممدودہ زائدہ۔ اس کی مثالیں بھی میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اگر ان علامات میں سے کوئی ایک علامت کسی مؤنث میں ظاہر ہو، اگر علامت ظاہر ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مؤنث قیاسی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث قیاسی۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، مؤنث قیاسی۔ لیکن اگر ایسا مؤنث جس میں کوئی نشانی ظاہر نہ ہو تو وہ ہوتا ہے مؤنث سماعی۔ سماعی جو لفظ ہے نا وہ ہم بولتے ہیں سننے کو۔ ایسا مؤنث جو کہ سن کے یاد کرنا پڑے گا ہمیں قاعدے سے پتہ نہیں چلے گا، اس کا کوئی مخصوص اس کی علامت نہیں ہے۔ تو اگر علامت ہے تو قیاسی ہے، اگر علامت کے بغیر ہے، جیسے زینب کے آخر میں، زینب تو مؤنث ہے، زینب کے آخر میں تا متحرکہ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ اس کے آخر میں الف ممدودہ، الف مقصورہ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہے۔ تو یہ مؤنث سماعی کی مثال ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس طرح سے آپ نے یہ حل کرنے ہیں۔ اب اسی کی بھی ایک تمرین یعنی مشق دی ہوئی ہے تدریب نحو میں، جو کہ کتاب میں نے پہلے بھی کھولی تھی، بہت آسان مشق ہوگی۔ اسم کی تیسری تقسیم ہم انشاءاللہ اس سے نیکسٹ لیکچر میں کر لیں گے، وہ بھی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی واحد تثنیہ اور جمع کی بڑی تھی، اسی کی طرح وہ بھی چھوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو تھوڑا سمرائز کر لیتے ہیں۔ مطلب ہم نے یہ سیکھا کہ اسم یا تو مذکر ہوگا یا تو مؤنث ہوگا جنس کی بنیاد پہ۔ اگر مذکر ہے تو اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، وہ ہمیں پڑھ کے یاد کرنے پڑیں گے۔ اگر مؤنث ہے تو اس میں سے 3 علامات میں سے کوئی ایک علامات اس میں ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ہو سکتی ہے یہ بولنا ہے، تو اس میں یا تو تائے متحرکہ ہوگا یعنی گول تا ہوگی، جیسے فاطمہ، ٹھیک ہے، فاطمہ تو، عائشہ تو، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ دوسرا، یا تو اس میں الف مقصورہ زائدہ ہوگا جیسے حبلہ، اور یا تو اس میں الف ممدودہ زائدہ ہوگا جیسے حمراء، ٹھیک ہے۔ اب ان 3 علامات میں سے اگر کوئی علامات ظاہر ہو تو اس کو مؤنث قیاسی کہیں گے، اگر علامات ظاہر نہ ہو تو اس کو مؤنث سماعی کہیں گے، کیونکہ وہ سن کے ہمیں یاد کرنے، جیسے زینب، ٹھیک ہے۔ اب مؤنث قیاسی ہو چاہے سماعی ہو، وہ اگر جاندار ہوگا تو مؤنث حقیقی ہے، اگر غیر جاندار ہوگا تو وہ صرف مؤنث لفظی کہا جائے گا، کیونکہ وہ صرف الفاظ کے بیسس پہ مؤنث ہے، حقیقت میں وہ کوئی مؤنث یا مذکر نہیں ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیں 1 منٹ میں نے سارا اس کو ریوائز کر دیا، آپ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہو۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہمارا ٹاپک ہے، 2 ہم نے تقسیم اسم کی کر لی ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کی پریکٹس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا تھا، واحد تثنیہ جمع کی پریکٹس کے لیے۔ اب اس کی پریکٹس کا میں آپ کو تدریب دکھا چلیں۔ تو یہ واحد تثنیہ جمع کی تمرین تدریب النحو کی کتاب میں نے آپ کو دکھائی۔ ابھی آیات کو ہم آخر میں اگر وقت بچا تو سولو کریں گے، ورنہ آپ انشاءاللہ آخر میں اتنے قابل ہو جائیں گے آپ خود بھی ان میں سے کر سکتے ہو، کیونکہ آیات میں صرف یہ جمع، واحد تثنیہ جمع کی نہیں ہوتی، کچھ اور بھی الفاظ ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو یہ آخر میں آپ خود کر سکو گے۔ دوسری یہ آپ نے تمرین کرنی ہے، مشق حل کرنی ہے۔ اب اس کا سوال کیا کہہ رہا ہے کہ مندرجہ ذیل مفردات میں مذکر اور مؤنث کی نشاندہی کریں، نیز مؤنث کی قسمیں بھی متعین کریں۔ اب مؤنث کی قسم بھی آپ کو بتانی ہے، لیکن آپ ایک سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ اگر مؤنث سماعی ہوگا جس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، جس میں کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، میں نے کہا نا مؤنث سماعی وہ ہے جس میں کوئی علامت ظاہر نہیں ہے، جیسے زینب، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث سماعی ہے اور ہم کیسے یہ مشق سولو کر سکیں گے؟ تو اس کے لیے اسی مشق کے آخر میں یہ ایک لسٹ آف مؤنث سماعی دی ہوئی ہیں، یہ لکھا ہوا ہے مشہور مؤنثات سماعیہ لکھے ہوئے ہیں، اس میں بئر، ذراع، نعل،
तफ़ाउस। अभी फ़िलहाल आप मीनिंग पे ना जाएं, क्योंकि मीनिंग पे अगर हम गए तो वोकैबुलरी और ज़्यादा आपको टफ़ लगेगी। अभी आप असूलों को समझें, अभी आप सिंपल जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व करना सीखें। मीनिंग और वोकैबुलरी आपको खुद ही बाद में आ जाएगी, वो आपको आप जितना अरबिक को यूज़ करेंगे पढ़ेंगे आपको खुद ही ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे अल्फाज सारे के सारे लिखे हुए हैं ना, ये है मुअन्नस समाई। तो अगर ऊपर कोई ऐसा लफ्ज़ है जिस पे आपको शक हो रहा है, जिस पे कोई निशानी नहीं आ रही, तो आप नीचे वाली इस लिस्ट से चेक करें, क्योंकि ये चीज़ें याद करने की हैं। इसकी कोई आप बल्कि कितनी भी कोशिश करें लेकिन आप इस चीज़ को समझ नहीं सकेंगे कि मुअन्नस समाई कैसे होता है, इसको याद ही करना पड़ेगा। तो आप इनमें से देखें, अगर वो इनमें से आ रहा है तो वो क्या होगा, मुअन्नस समाई होगा। लेकिन अगर वो इनमें से नहीं है तो फिर आप उसमें निशानी देखें, तो फिर आप बता सकते हैं कि ये मुअन्नस की कौन सी किस्म है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो कि मुज़क्कर भी होंगे, मुज़क्कर में भी कोई निशानी नहीं होगी। अब यह आपकी थोड़ी ख़ुद की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप उसको मुज़क्कर समझते हो। इसमें कॉमन सेंस थोड़ा करना है। जैसे तीसरा नंबर आप पढ़ें मिस्र क्या है, एक मुल्क है, तो मिस्र जो है वो मुज़क्कर है, सिंपल, ठीक है। इस तरह से कुछ ऐसे जो आपको देख के भी आप अंदाज़ा लगा लोगे कि हाँ ये, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा कॉमन, जैसे कुरान, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कुरान जो है वो क्या है, वो मुज़क्कर है, ठीक है, क्योंकि एक किताब है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक क्या कहते हैं एक्सेप्शनल केस आ रहा है, खलीफतुन। आपके स्क्रीन के सामने नज़र आया खलीफतुन। अब इस पे हालांकि ताए मुतहर्रिका है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमन सेंस का आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है। खलीफतुन, खलीफा हम क्या होता है, मुज़क्कर होता है, मुअन्नस होता है। खलीफा मुज़क्कर होता है, जैसे पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा, चौथा खलीफा। तो खलीफतुन ये क्या है, मुज़क्कर है। लेकिन कोई नया तालिब इल्म होगा तो वो क्या कह देगा कि क्योंकि इस पे ताए मुतहर्रिका आ रहा है तो ये मुअन्नस है। हालांकि निशानी तो मुअन्नस, इसीलिए मैंने कहा था अलामत तानीस जो है ना वो सिर्फ हमें क्ल्यू देते हैं कि हाँ ये मुअन्नस हो सकता है। आप पहले उस पर जो ऑप्शन रखोगे अपने जहन में कि हाँ ये मुअन्नस है, फिर आप उस पर अपना कॉमन सेंस लगा कर देखो कि अगर वो वहाँ पे आपको ऐसी मीनिंग दे रहा है जो कि मुज़क्कर की मीनिंग है तो आप कहोगे कि ये मुज़क्कर है, वरना वो क्या हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा। तो खैर इस तरह से आपने मुज़क्कर को आप ख़ुद ही अपने कॉमन सेंस के तहत कर सकते हो। बकाया जो मुअन्नस समाई हैं वो तो नीचे हेल्प के लिए आपके लिखे हुए हैं, और मुअन्नस क्यासी जो होते हैं जो एक कायदे के साथ आते हैं, तो उनमें तो 3 अलामत में से कोई अलामत होगी तो वो अलामत आप चेक करनी है, और वो अलामत के बेसिस से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। इंशाअल्लाह ताला जब आप ये सारी मश्क कर लोगे खुद से तो आप इतने काबिल हो जाओगे कि आप कहीं से भी अरबिक टेक्स्ट में से मुज़क्कर और मुअन्नस की चेंज कर सकें। और पिछली तमरीन करने के बाद आप वाहिद, तस्निया, जमा और जमा की अक़साम में से किसी भी किस्म को आप डिफरेंशिएट करके बता सकते हो कि हाँ ये जमा की ये किस्म है। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये कर लोगे, आप इसकी प्रैक्टिस करें और ये ज़रूर पढ़ें। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम इसम की तीसरी और चौथी तकसीम को करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।